اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا آج ہم نے 24واں سبق پڑھنا ہے۔ جو آیت اس سبق میں دی گئی ہے اس کا عنوان یہ قائم ہوا کہ مناظرہ کرنے کا جواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ، فرمایا کہ بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے مباحثہ کیجئے اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دعوت کے اسلوب کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا، تو اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے طریقہ کار یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف کسی کو دعوت دینا مقصد ہو تو اللہ رب العزت نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نرم دل ہوتے ہیں اور ان کو پیار محبت کے ساتھ کوئی بھی بات دین کے عنوان سے بیان کی جائے وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دین کی بات سننے کے لیے قریب آتے ہیں، ان کو کچھ کھانا شانا کھلا دو پھر بیٹھ جاتے ہیں بھی دین کی بات سننے کے لیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی بات سننے کے لیے قریب آتے ہیں لیکن مقصد ان کا دین کی بات سننے سے دوسرے آدمی سے مباحثہ، دوسرے آدمی کو لاجواب کرنا ہوتا ہے، سمجھنا کم ہوتا ہے مقصد، اور الجھانا زیادہ مقصد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سامعین کی رعایت کرتے ہوئے، مختلف مخاطبین کی رعایت کرتے ہوئے دعوت کا یہ اسلوب بتایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، جب آپ کو لوگوں کے سامنے اپنے مشن کی دعوت دینی ہو تو عام طور پر آپ طریقہ کار یہ اختیار کیجئے کہ حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت والے فریضے کو انجام دیجیے۔ جو حکمت کا تقاضا ہو، جیسی انسان کی سمجھ ہو، جیسی انسان کی سوچ ہو، جتنا کہ انسان کا پیمانہ ہو، ماحول جیسا ہو، اس کو دیکھ کر جو حکمت کا تقاضا ہو اس کے مطابق آپ لوگوں کو دعوت دیجیے تاکہ لوگ اس مشن کو قبول کرنے والے بن جائیں۔ اگر کوئی مخالفین ایسے ہیں جب ان کے سامنے دعوت دینی پڑی تو وہ آگے حجت بازی کرتے ہیں اور اپنے غلط نظریات پر دلیل پیش کرتے ہیں اور وہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ پہ اتر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی ناجائز فعل نہیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ بھی ان سے مناظرہ کر سکتے ہیں لیکن طریقہ کار وہ اختیار کریں جو بہتر ہو، جو سب سے اچھا ہو، کیونکہ مناظرہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات معلوم ہو جائے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے بن جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے گویا دعوت کے اسلوب میں سے، دعوت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مناظرہ بھی بتایا ہے کہ عام طور پر دعوت دو تو حکمت اور نصیحت کے ساتھ لوگوں کو قریب کیجیے۔ اگر کبھی بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے، مناظرہ کی نوبت آ جائے تو آپ مناظرہ بھی فرما سکتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی فرما سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن طریقہ کار وہ اختیار کیا جائے جس کا فائدہ ہو، ایسا طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے جس کا فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ اس آیت سے مناظرہ کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت اگر دینی مسائل پر مناظرہ کی نوبت آئے تو مناظرہ کیا جا سکتا ہے۔
انبیاء علیہم نے مختلف مواقع پر جب مناظرہ کی نوبت آئی تو مناظرہ کیا ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے اس بات پہ مباحثہ اور مناظرہ ہوا کہ رب تعالیٰ کون ہے، رب تعالیٰ کی صفات کیا ہیں۔ نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام کا ان سے سامنا ہوا تو نمرود نے کہا تھا کہ میں جتنے اس وقت لوگ جتنے معبودوں کو پوجتے ہیں میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں، تو سب کا رب نہیں ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ ذات وہ ہے، رب وہ ہے اصل میں جس نے تجھے پیدا کیا اور ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ تو نمرود نے آگے جو ہے کہا کہ تمہارے رب کی کیا صفت ہے، تمہارے رب کی کیا پہچان ہے، تمہارے رب کی کیا شان ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہمارا رب تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پوری مخلوق کو پیدا کیا۔ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی کا مالک ہے اور موت کا مالک ہے۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نمرود نے سنی تو اس نے فوراً کہا کہ یہ کون سی بات ہے، زندگی اور موت؟ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں، تمہارے رب کی یہ صفت کیسے ہے؟ اور جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے، تو دیکھو ایک کو میں نے آزاد کر کے زندگی دے دی اور دوسرے کو میں نے قتل کروا کے موت دے دی۔ زندگی اور موت کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے، میں بھی اس کا مالک ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ بات سمجھتے تھے کہ اپنے ظاہری اقتدار کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس لیے اب آپ نے اس مباحثے اور مناظرے میں ایسی دلیل پیش کی کہ جو دلیل ایسی تھی کہ اس کا جواب جو ہے نمرود کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب کی جانب غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو تو جا کل کو سورج مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ سورج کہاں سے نکال کے دکھا؟ مغرب سے۔ اب اس بات کا جواب، اس دلیل کا جواب جو ہے وہ نمرود کے پاس نہیں تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا فَبُوہِتَ الَّذِی کَفَرَ، جب یہ بات اس کافر نے سنی اس کے طوطے اڑ گئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج میں نکالوں، میں تو کہیں سے بھی نہیں نکال سکتا، وہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اب مغرب سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا، ایسا تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فوراً لاجواب ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے خلاف پراپگنڈے اور آگ کو کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ ہاں جی، تو یہ ہے مناظرہ، یہ دلائل سے لاجواب کر دینا، ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس طریقہ کار سے فریق مخالف جو ہے وہ لاجواب ہو جائے اور حق کا حق ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کیا، عیسائیوں کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا قبیلہ نجران کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور رب تعالیٰ کی اولاد تو تب ہو جب کوئی رب تعالیٰ کو کسی چیز کی احتیاج ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کی محتاج ہے ہی نہیں، اور اولاد تو تب ہو جب کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ اب وہ دلائل سے لاجواب ہو گئے۔ جب دلائل سے لاجواب ہو گئے تو اب باہر جا کر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے بات نہیں آئی اور ہم نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا ثابت کر دیا، جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں آئی۔ اب جھوٹے لوگوں کی عام طور پہ یہ صفت بھی ہوتی ہے کہ جب بھی آمنا سامنا ہوتے ہیں نا تو پہلے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم جیت گئے، تاکہ جو ہے وہ حق جو ہے اس کے متعلق لوگوں کے سامنے شبہات ڈال دیں۔ عیسائیوں نے اندر تو جب آئے تو لاجواب ہو کے باہر نکلے تو باہر جا کے شور ڈال دیا کہ ہم جیت گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہم سے اس مسئلے پہ بات نہیں کر سکے، اور مسلمان اس مسئلے میں جھوٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جب اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، رب تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کی آیات اتار دیں۔ اب مناظرے کے آگے مباحثے کی بات آئی، بلکہ مناظرے سے آگے جو ہے بات آئی مباہلے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان سے مباہلہ کرو، ان کو کہو کہ آؤ میدان کے اندر، تم بھی آؤ اور اپنے بچوں کو بیویوں کو لے آؤ، اور میں بھی جو ہے اپنے گھر کے افراد کو لے کے آتا ہوں میدان میں۔ تعالوا ندعو ابناءنا وبناتکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ، کہ پھر ہم مبالغہ کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو باہر لا کر کھلے میدان میں، جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ اس کو ہلاک کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اپنے گھر کے کچھ افراد کو ساتھ لے کے میدان میں آگے عیسائیوں کو پیغام بھیجا، اگر تم سچے ہو تو آؤ میدان میں۔ اب جو ہے عیسائی مقابلے کے لیے نہیں آئے، اور وہ جھوٹے ہو گئے، مقابلے کے لیے نہیں آئے اور کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ ان کو علم تھا کہ اب اگر ہم مقابلے میں آ گئے اور یہ بد دعا کی کہ ہم ہے جو جھوٹا وہ ہلاک ہو جائے، ہم یقیناً ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہا کہ ہم سے سال بعد جزیہ لے لیا کرو، لیکن جو ہے اب ہم آپ کا مقابلہ نہیں کرتے۔ یوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو دلائل سے سمجھایا، دلائل سے ان کے ساتھ بات کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب دیکھا کہ یہ کسی بات پہ نہیں آتا تو باہر جا کے الٹا سازشیں کرتا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظرہ کی بات مباحثہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے مناظرہ کرنا یہ کوئی عجیب فعل نہیں ہے۔ آج لوگوں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ مناظرہ کرنا جو ہے یہ کوئی سب سے کوئی برا فعل ہے، اس لیے اس کو برا بلا بھی، جو آدمی مناظرہ کرتا ہے اس کو برا بلا بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، قرآن نے یہی بات کہی ہے، عام طور پر دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرو مثبت انداز میں اور حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، لیکن اگر کوئی اس آ جاتا ہے مقابلے میں باسا مناظرہ کرنے کے لیے، تم اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ان سے مناظرہ بھی کر سکتے ہو۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے ان کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے مناظرہ وہ آدمی کرے جو مناظرہ کرنے کا اہل ہو۔ ہر آدمی تو مناظرہ کرنے کا اہل نہیں ہوتا، ہر آدمی ہر فن کا ماہر بھی نہیں ہوتا۔ جو آدمی جس فن کا ماہر نہ ہو اس کو چاہیے اس فن کے اندر اپنی رائے کو دخل بھی نہ دے۔ ہاں جی، جس طرح کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بسا اوقات جو ہے دونوں طرف سے لوگ مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا بات سمجھانی کیسے اپنی، بس پانی سے پتہ نہیں پھر جاندے ہوں، عوام بیچاری دیکھ کے پریشان ہوتی ہے، ہو گیا رہا ہے دونوں جانب سے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو بسا اوقات آدمی جو کوئی جو ہے وہ سادہ آدمی جو ہے درمیان میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسی بات کر دیتا ہے جس سے جو ہے وہ حق واضح ہو جاتا ہے اور بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ مناظرہ ہو رہا تھا تو عیسائیوں کے ساتھ ہی، دونوں طرف سے جو مناظرہ کرنے والے تھے بیچارے پتہ نہیں کچھ ایسے ہی ہوں گے، تو عیسائیوں کا پادری سی وہ دلیلہ دین دیا سی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ادھر والا مسلمانوں کا سکا کوئی بندہ وہ دلیل دین دیا سی نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہون دیا سی، بڑی دیر دیر پانی سے مدانی پھر جاندی سی۔ اب جو ہوا یوں کہ ایک وہاں سے جٹ زمیندار آدمی جو ہے سادہ سا وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا، پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ آ گیا اور آ کر پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے جی یہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہتا اچھا کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ کہتے کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کہنا ہے مینوں گل کرن دو، میں گل کرتا ہوں، مورے آ گیا، آگے آ گیا۔ عیسائی پادری کہتا ہے یہ بابا جی کہتا ہے کہ ہاں بھائی دس ہوں تو کی کرنا؟ کہنا جی میں یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کہتا اچھا اللہ کب سے ہے؟ کہتا اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کہتا اچھا اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہنا اللہ کا ایک بیٹا ہوا۔ کہنا میرے بیاہ نو 10 سال ہوئے ہیں تو میرے 10 بچے ہیں، تو کہنا اللہ ہمیشہ تو اللہ کا ایک ہی بچہ ہوا۔ ایک ہی گل ہوئی، وہ بندے سارے ہنسن لگ پے، اور بندے آپ ہی سارے ہنسنے لگ گئے۔ بھئی دیکھو یہ کوئی اگر تو اولاد کا ہونا کوئی خوبی ہے تو پھر ایک بچہ جو ہے کیوں ہے؟ پھر 20 25 سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہونے چاہیے رب تعالیٰ کی شان کے برابر۔ یا تو کہو کہ رب تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں، پھر ایک بھی نہیں چاہیے، اگر ضرورت ہے پھر بہت سارا چاہیے نا، پھر ایک کو کیا کرنا؟ اس نے کہا میرے بیاہ نو 10 سال ہوئے، میرے 10 نیانے ہیں، تو کہنا اللہ ہمیشہ تو اللہ کا ہر ایک ہی ہے۔ تو بندے سارے اصل کے اندر بھی سائی جھوٹے نے پلے کچھ نہیں، اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ بس اوقات جو ہے کسی بات کا فیصلہ ایسے ہو جاتا ہے، تو جو آدمی مناظرہ کرنا چاہتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ مناظرہ کرنے سے پہلے مناظرہ کی اہلیت اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ حق کی بجائے جو ہے وہ جو ہے کہیں باطل مضبوط نہ ہو جائے، حق مضبوط ہو جائے۔ یہ جو مرزا قادیانی ہے نا، اس کو اپنا انگریز نے مناظر مشہور کروا دیا تھا، تو اس سے جو ہے نا مناظرے کروائے اس عیسائیوں کے ساتھ، خاص طور پہ انگریز خود عیسائی تھا، اب اس کو مناظر مشہور کروا دیا۔ نہ تجربہ کر آدمی تھا مرزا قادیانی، نہ عالم تھا، نہ کسی اس بات سیکھی تھی اس طرح کی۔ اب ہوا کیا، عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کرتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک پادری عبداللہ حاتمی کے ساتھ عیسائیت پہ مناظرہ کیا، مناظرہ ہار گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اپنے کئی رشتہ دار اور کئی مریدین جو ہیں وہ سارے عیسائی ہو گئے۔ سارے کیا ہو گئے؟ دیکھو جب آدمی نا تجربہ کر ہوتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے۔ اور اس آدمی جب مناظرہ ہار گیا، اب جو ہے پیش گوئیاں کرنی شروع کر دی، اس کی عادت تھی مرزا قادیانی کی۔
جب کسی بات میں جھوٹا ثابت ہو جاتا اب پیش گوئیاں کرنا شروع کر دیتا. اس عبداللہ آتھم پادری کے متعلق پیش گوئی کر دی کہ میں یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے یہ عبداللہ آتھم مر جائے گا. اگر یہ نہ مرے تو میرا منہ کالا کر کے جو ہے مجھے پورے علاقے میں پھراؤ تم گدھے پر. اب جو ہے یہ اس نے اشتہار چھاپ دیا. مرزا قادری نے خود دی چلو 1 سال تک تو میری جان چھٹی رہو گی نا. 1 سال تک تو لوگ کہیں گے وہ حاجی نے چیلنج کیا. اب جب وہ 1 سال گزر گیا وہ عبداللہ آتھم مرا ہی نہیں. 1 سال گزر گیا اور عبداللہ آتھم پادری نہیں مرا. عیسائیوں نے امرتسر شہر کے اندر جلوس نکالا. وہ عیسائی پادری کو عبداللہ آتھم کو ہاتھی کے اوپر بٹھا کر جلوس نکالا. مرزا قادیانی کا پتلا بنایا اور اس کو جو ہے جلایا. اور جو ہے وہ اپنا کوئی نظم تھی اس طرح کی بنائی ہوئی کہ ہم مرزا قادیانی کی ایسی گت بنائیں گے کہ اس کو سارے الہام بھول جائیں گے. تو اس قسم کی باتیں پھر جو ہے نا خوب اس کی لٹریشن جو ہے نا وہ اس کے پتلے کی انہوں نے خوب لٹریشن کی. اس طرح آدمی جب جھوٹا ہوتا ہے تو پھر ناتجربہ کار ہوتا ہے تو وہ اگر سچا بھی ہو تو پھر اس کی حق کی بجائے جو ہے وہ حق کو نقصان ہو جاتا ہے فائدے کی بجائے. تو مناظرہ وہ کرے جو مناظرے کا اہل ہے اور مناظرہ وہاں کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں مناظرہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں. حدیث شریف دیکھیں مسنون تراوی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو رات کے وقت نماز تراوی پڑھایا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور قرآن اچھا پڑھتے نہیں ہیں یا اچھا پڑھنا نہیں جانتے. اے کاش کہ تم رات کے وقت ان کو قرآن سناتے. ابی بن کعب نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی. فرمایا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے. چنانچہ ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراوی پڑھائیں. اللہ اکبر. یہ روایت جو ہے وہ مسند احمد میں بھی موجود ہے. امام بوصیری جو ہے ان کی الخیرۃ المہرہ اس میں بھی ہے جلد 2 صفحہ 324 پر. تو اس طرح کی روایات اور کتب کے اندر بھی آئی ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تراوی جو ہے یہ 20 رکعت ہے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراوی پڑھائی ہے. میں نے پہلے ایک دن تھوڑی سی بات یہ کی تھی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کا روزہ فرض ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بعد میں تراوی کا بھی حکم دیا کہ وہ تراوی پڑھا کرو. تراوی پہلے تو عام طور پر اکیلے پڑھتے تھے, کہیں کہیں اس کی جماعت لوگ کروا لیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام کروایا 3 دن کروایا رمضان میں. کتنے دن کروایا؟ 3 دن جماعت ہوئی ہے, وہ بھی رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کے اندر 3 دن جماعت ہوئی. صحابہ کرام کو جب پہلے دن دیکھا تو بہت تعداد میں شریک تھے. دوسرے دن جو ہے جب علم ہوا کہ تراویح کی جماعت ہوگی اور صحابہ کی تعداد بڑھ گئی. تیسرے دن جو ہے وہ اور بڑھ گئی. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے تو ماشاءاللہ ہر طرف آدمی ہی آدمی, بندے ہی بندے نظر آندے سے شیر ہی شیر. آپ نے فرمایا یہ صحابہ کرام کا شوق بہت ہو گیا تراویح کا. اب اگر اس شوق کو دیکھ کے اب مزید جو ہے ہم تراویح کا اہتمام کریں گے, ایسا نہ ہو کہ کہیں تراویح کی نماز فرض ہو جائے. جس کام پہ آدمی پابندی اختیار کر لے کیونکہ شریعت کی تکمیل کا دور تھا, اس لیے چاہے صحابہ کرام کے شوق کو دیکھ کر رب تعالیٰ تراویح کی نماز فرض نہ فرما دے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے تراویح ختم کروا دی اور فرمایا کہ اپنے طور پہ پڑھ لیا کرو. وہ عام طور پر صحابہ پھر اپنے طرح پڑھتے تھے, کہیں کہیں کوئی تھوڑے بہت جہاں آپس کے اندر 2-4 جماعت کروا لیتے تھے, لیکن اس طرح بندی کے ساتھ جو ہے جماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی صورت آ رہی. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر تراویح کی جماعت شروع ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن جماعت ہوئی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا بہتر کام ہے. آپ نے چھوڑا تو اس لیے تھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. اب شریعت تو مکمل ہو گئی, اب کوئی چیز مزید فرض تو ہو نہیں سکتی. اگر اب جماعت کا اہتمام کر بھی لیا جائے تو سنت ہی رہے گی, فرض نہیں بنے گی. تو آپ نے صحابہ کرام میں حضرت ابی بن کعب کے مشورے سے ان کو کہا, صحابہ کرام کے مشورے سے, ابی بن کعب آپ جو ہے لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھایا کرو, کیونکہ لوگ دن کے وقت روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہر رات کو قرآن پاک پڑھتے ہیں تراویح کے اندر, تو ہر آدمی کو اچھا قرآن پڑھنا نہیں آتا. جس طرح کہ آج کل ہر آدمی حافظ ہی نہیں ہے, اور پھر جو کوئی حافظ بھی ہے تو بعض ایسے جن کو قرآن اچھا پڑھنا نہیں آتا. اور میں کہ ہر آدمی کو اچھا قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس لیے اگر تم جو ہے ان کو تراویح پڑھاؤ اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرو, اس سے فائدہ زیادہ ہو جائے گا.
اب اور ابی بن کعب کو وہی بات کھٹکی کہ دیکھو یا امیر المومنین پہلے تو یہ کام ہوا نہیں، اب کیسے کریں؟ یعنی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی تھی، اب ہم جماعت کیسے شروع کروائیں؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جماعت کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوتا پھر تو ہم شروع نہ کرواتے، لیکن آپ نے جب 3 دن پڑھائی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کروانا یہ اچھا کام ہے، چھوڑا صرف آپ نے فرضیت کے خوف سے تھا، اب جماعت فرض ہو نہیں سکتی، اس لیے پڑھاؤ گے تو فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ جو لوگ تراویح میں پڑھنے میں سستی کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ وہ جماعت کے ساتھ جب ایک کام کیا جاتا ہے تو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے لوگوں کو تراویح پڑھانی شروع کر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے سے، اور حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی ہے۔ کتنی تراویحیں پڑھائی ہیں؟ 20 رکعت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی تھی عمر فاروق نے اسی کو جاری فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھائی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی لسٹ میں آتے امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح پڑھائی ہیں، وہی 20 تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کر دی ہیں۔ اس طرح یہ تراویح کتنی سنت ہیں؟ 20۔ کتنی سنت ہیں جی؟ ہاں جی، اس لیے تراویح جو ہے وہ 20 سنت ہیں، تو ہم اس لیے 20 پڑھتے ہیں۔ جس وقت سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں تراویحیں 20 پڑھی جاتی ہیں۔ آج تک مسجد حرام میں مسجد نبوی میں کبھی 8 تراویح نہیں پڑھی گئی، کبھی 8 تراویح نہیں پڑھی گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں تراویحیں 8 ہے، رمضان کے مہینے میں بھی لوگوں کو کثرت عبادت سے روکتے ہیں، حالانکہ بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی عبادت کا، اس مہینے میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے، تو اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ حضرات آپس میں باتیں نہ کریں۔ اب جب سے اسلام آیا تو مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں تراویحیں کتنی ہوتی ہیں؟ 20۔ اس وقت سے لے کر آج تک تراویح 8 وہاں پہ نہیں ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں جو آدمی لوگوں کو کثرت عبادت سے روکتا ہے، بھائی 20 نہ پڑھو 8 پڑھو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بڑا برا فعل ہے۔ اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تراویحیں جو ہے حرم میں آج تک 20 ہوتی ہیں، اگر کسی صحابی نے 20 پڑھائی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھائی ہو، تو مسجد حرام میں آج 20 نہ ہوتی، مسجد نبی میں آج 20 نہ ہوتی، تو کیا کہتے ہیں؟ اب جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، لیکن دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا؟ لو جی وہاں 20 کیسے ہوتی ہیں؟ وہاں تو 2 امام پڑھاتے ہیں، 10 ایک پڑھاتا ہے اور 10 ایک پڑھاتا ہے۔ میں نے کہا، ایک آدمی نے مجھے یہی بات کہی، کہتا جی یہ کیا ہوا کہ تم کیسے کہتے ہو 20 ہے؟ 10 ایک پڑھاتا ہے اور 10 ایک پڑھاتا ہے، تو 10 ہوئی۔ میں کہا 8 تو پھر نہ ہوئی ہیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، وہ 10 جب ایک پڑھاتا ہے اور 10 دوسرا پڑھاتا ہے تو پیچھے والے میں کتنی ہو گئی؟ پلیز میں خدا تمہیں عقل دے، کم از کم اپنے عقل کو تو استعمال کر لو۔ جب امام 2 پڑھائیں تراویح، یا تو یہ کہو کہ ایک امام نے 10 پڑھائیں، اب امام بھی بدل گیا اور پیچھے والے بھی بدل گئے، اب اور لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی تھی، آدمی بدل گئے، امام بھی بدل گیا اور آدمی بدل گیا۔ اب کہو کہ 2 امام پڑھاتے ہیں 10 ایک اور 10 ایک، لہذا تراویحیں 20 نہیں ہیں۔ جب 2 اماموں نے پڑھائی، ایک امام نے 10 پڑھائی، عربی زبان میں وہ لوگ، دیکھو آپ کو پتا ہے وہ لوگ عرب ہیں، عربی زبان کو جانتے ہیں، وہ ایسے نہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی عربی جاننے والا ہے کوئی نہیں، تراویح سننے کا شوق نہیں ہے، وہ تو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ جب قرآن امام پڑھ رہا ہوتا ہے بہترین لہجے کے اندر ٹھہر ٹھہر کے، تو وہ تو بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، زاروں قطاروں کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، بہت دیر کے ساتھ ان کی تراویح ختم ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جب کوئی آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تو امام جب 10 پڑھاتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اس لیے دوسرا آ جاتا ہے کہ چلو یار ساتھ ہو رہا ہے، پہلے امام نو ساتھ مل جائے، یہ اس کر کے نہیں کہ تراویحیں 8۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ اب ہماری معاشرت جب سے بنی ہے، ہاں جی، اس وقت سے لے کر ہمارا اپنا طرز بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں ہر سال جو ہے تراویحیں پڑھانے والے 2 ہی ہوتے ہیں۔ حرم کی ترتیب پر تراویحیں پڑھانے والے 2 امام ہوتے ہیں، 10 ایک پڑھاتا ہے، 10 ایک پڑھاتا ہے۔ ہماری مسجد میں ہر سال ہی، پچھلے سال بھی ایسا ہوا، اس سے پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، جب سے مسجد بنی ہے اس وقت سے یہی ترتیب ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ تم بھی 8 کے قائل ہو، تمہاری مسجد میں 10 پڑھاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو عقل سے کام کرنا چاہیے بات کرتے ہوئے۔ اب جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو کوئی حدیث سناؤ ہمیں، تم تو کہتے ہیں ہم حدیث کے بغیر چلتے نہیں ہیں، تو 8 تراویحیں کہاں سے نکال لی ہیں؟ تو 8 تراویحوں کا دنیا کے اندر تو کوئی قائل ہی نہیں ہے،
चारों आइम्मा में से कोई भी जो है 8 तरावियों का कायल नहीं है, न इमाम अहमद, न इमाम मालिक, न इमाम शाफी, न इमाम अबू हनीफा। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो 8 तरावी का मतलब क्या कि सिर्फ 8 मसनून है, इससे ज्यादा मसनून नहीं है। इस नजरिए का तो कोई कायल नहीं है इमाम में से। अब जो है अब तुमने जो है कहां से निकाल ली, हमें कोई हदीस ही सुना दो। अब उनके पास कोई हदीस नहीं है तरावी पर कि तरावी का लफ्ज हो और 8 रकातों को नबी पाक सल्लम ने 8 रकातें पढ़ाई हो और तरावी पढ़ाई हो। तो अब क्या करते हैं, जो हदीस हमने बुखारी शरीफ में पढ़ी है पीछे तहज्जुद में कि नबी पाक सल्लम रमजान और गैर रमजान में 8 रकात नमाज तहज्जुद और 3 वितर पढ़ते थे, उस हदीस को तरावी पर फिट कर देते हैं। कहते हैं देखो जी 8 रकातें नबी पाक सल्लम रमजान और गैर रमजान में पढ़ते थे, तो ये 8 रकात नमाज तरावी की हदीस है। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो ये तरावी के मुतल्लिक है ही नहीं, इसमें तरावी का लफ्ज दिखाओ कहाँ है, ये तो तहज्जुद के मुतल्लिक है। इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमजान में और गैर रमजान में पूरा साल जो है वो 8 रकात नमाज पढ़ते थे। अब रमजान में तो तरावी होती है, रमजान के अलावा भी होती है। फिर अकल नहीं मारी गई कि देखो हदीस वो पेश करेंगे जो उनकी दलील किसी सूरत में नहीं बनती कि रमजान गैर रमजान में 8 रकात पढ़ते थे, पूरा साल तहज्जुद होती है, तरावी कब होती है, रमजान में होती है। ये हदीस तहज्जुद के मुतल्लिक है और ये तरावी के मुतल्लिक है। अब देखो तो जब 8 तरावियां साबित करनी हो तो ये हदीस पढ़ते हैं, और जब वितर 1 साबित करना हो फिर इसको छोड़ देते हैं। हालांकि इसी हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान गैर रमजान पूरा साल जो है वो वितर कितने पढ़ते थे, 3। अब आधी को मान लिया, आधी को छोड़ दिया, और मतलब के लिए भी जब हम ये बात कहते हैं भाई देखो इसमें रमजान गैर रमजान का लफ्ज है कि रमजान में और गैर रमजान में पूरा साल आप जो है तरावियां जो है वो अपना तहज्जुद जो है वो 8 रकात पढ़ते थे, तो ये तो तहज्जुद के बारे में है, तरावी के बारे में नहीं है। कोई हदीस ऐसी पेश करो जो तरावी के बारे में हो। अब वो क्या कहते हैं, अगला पैंतर बदल लेते हैं कि जी तहज्जुद और तरावी एक ही चीज है। तहज्जुद और तरावी दुनिया के नए नए अजूबे जो है देखने में आते हैं, तो उन के मज़हब में बड़े अजीब अजीब अजूबे। आप कहते हैं तरावी और तहज्जुद एक ही चीज है, लिहाजा जो है जो 11 महीने जो है वो तहज्जुद है, 12वें महीने आकर तरावी बन जाती है। हम कहते हैं खुदा तुम्हें अकल दे, तहज्जुद की नमाज और तरावी की नमाज 2 अलग अलग नमाज है। तवज्जो कीजिएगा, आजकल यही उनके यहाँ दलील है और यही मौका है, तहज्जुद तरावी एक चीज है। अब इसलिए वो कहते हैं कि जो अब रमजान का महीना आ जाए, रमजान के महीने में तहज्जुद नहीं है, 8 रकात पढ़ लो, तहज्जुद भी पढ़ ली, तरावी भी पढ़ ली, हम बाद तहज्जुद लोड़ नहीं है। इसलिए इस बात को समझ लो, तहज्जुद और तरावी एक नमाज नहीं बल्कि 2 अलग अलग नमाजें हैं। इसलिए कि तरावी का वक्त इशा की नमाज के फौरन बाद है, वो आमतौर पर उस वक्त पढ़ जाती है, और तहज्जुद कब पढ़ जाती है, रात के आखिरी हिस्से में पढ़ जाती है। गोया तरावी का वक्त रात का इब्तिदाई हिस्सा है और तहज्जुद का वक्त रात का इंतहाई हिस्सा है। और फिर देखो दोनों का नाम अलग अलग है। जो रमजान में इबादत है इशा की नमाज के बाद उसका नाम तरावी है, जो रात के आखिरी हिस्से में है पूरा साल उसका नाम नमाज तहज्जुद है। नाम का अलग होना ही दलील है इस बात की कि 2 अलग अलग नमाजें हैं, वो दोनों एक नमाज नहीं है। फिर देखें, और इसके अलावा आप हज़रात ने कभी सुना, कभी गौर किया, आप मेरी बातों को ना सब सुनकर इधर से ना निकाल दिया करें, तो जो जगह मैं कहता क्या हूं, आप हज़रात ने कभी गौर किया फजर की अजान से पहले उनकी मस्जिद में तहज्जुद की अजान होती है, कभी गौर किया? तो जो कीजिएगा जरा, तहज्जुद की, ये तहज्जुद की अजान रमजान में भी होती है, तो जो कीजिएगा, और रमजान के अलावा भी होती है। अब वो कहते हैं तहज्जुद तरावी एक नमाज है, हम कहते हैं भाई देखो हमें बात समझाओ, तुम कहते हो तहज्जुद तरावी एक नमाज है, रमजान के महीने में तरावी पढ़ लो, अब बाद में तहज्जुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हारे बकौल तो तहज्जुद अब इशा की नमाज के बाद ही रमजान के महीने में पढ़ ली गई, तहज्जुद तो इशा की नमाज के बाद ही पढ़ ली गई। अब जो है रात के आखिरी हिस्से में अजान क्यों देते हो? अजान अजीब दुनिया का अजूबा, मैंने इस मजहब में अजूबे बड़े हैं। अजान पहले होती है और नमाज बाद में होती है ना, तो देखो नमाज इन्होंने पहले पढ़ ली है तहज्जुद की इशा के फौरन बाद रमजान में, अजान इनकी बाद में हो रही, अजूबा नहीं है यार? आप गौर क्यों नहीं करते? पता नहीं लोग क्यों थोड़ी सी बातें फिसल जाते हैं।
کتنی واضح بات ہے بھئی. اذان دیکھو نا, فجر کی اذان ہے, اذان پہلی ہوتی ہے, نماز بعد میں. زور کی اذان پہلی ہوتی ہے, نماز. عصر کی اذان پہلی ہوتی ہے, نماز بعد میں ہوتی ہے. مغرب کی اذان پہلی ہوتی ہے, جماعت بعد میں ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور عشاء کی اذان پہلی ہوتی ہے اور نماز. پوری زندگی یہی معمول ہے. اب ان کے ہاں تہجد تراویح ایک چیز ہے, ہاں جی, جان چھڑانے کے لیے تراویح کی حدیث کوئی نہیں ہے. اب فٹ کر دیا تہجد تراویح ایک چیز ہے, ہم کہتے تہجد تم نے پہلے پڑھ لی اور اذان بعد میں دے رہے ہو. یا تو یہ اذان دینی چھوڑ دو یا پھر رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنی شروع کر دو. کال سمجھ آئی ہے. ہم باتیں وہ کرتے ہیں جو سیدھی سیدھی صاف صاف اور کھری کھری کسی کے سمجھ میں آنے والی ہوں. اگر تمہاری سمجھ میں آیا ہے نا, پھر دیکھ رہا ہوں تمہاری بات کا جواب کر دیتے ہیں. ان لوگوں کے پلے ہے ہی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا حق سے تعلق ہے. الحمدللہ ہمارے پاس واضح قاطع دلائل موجود ہیں. جب رفع جان کی باری آئی کہیں کہ سعودیہ والے رفع جان کرتے ہیں, ہم اس لیے کرتے ہیں. جب تراویح 20 کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو سعودیہ والے 20 پڑھتے ہیں, تم کیوں نہیں پڑھتے. اب آئیں بائیں شائیں کریں گے. اب کیا کریں گے؟ معلوم ہوا ان کو سعودیہ سے غرض ہی نہیں ہے. ان کو غرض صرف اپنی بات سے ہے, صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے سعودیہ کا حوالہ دیتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو نیا کام ہوا. کچھ دیر پہلے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی غنیت الطالبین کتاب انہوں نے شائع کی. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبین. اب یہ کتاب کتنی پرانی ہے, جتنی حضرت بابا جی پرانے. تو صدیوں سے یہ کتاب چھپ رہی تھی. اور اس میں حضرت پیران پیر نے لکھا, حضرت پیران پیر امام احمد کے مقلد ہیں. اس میں لکھا انہوں نے کہ میں جو ہے ہمارے امام احمد ہیں, اللہ ہمیں اسی جو ہے وہ موقع پہ موت عطا فرمائے. یہ انہوں نے لکھا ہے. آج کل پیران پیر تو بڑا نالندے نے اپنے ایک دو گلن کڈن واسطے. اب وہاں حضرت نے لکھا ہے جب تراویح کی بات آئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ تراویحاں 20 سنت ہیں. کتنی سنت ہیں؟ اب ان لوگوں نے یہ کتاب کراچی سے شائع کی. میرے پاس کتاب پڑھی ہے, الحمدللہ میں دکھا سکتا ہوں اور میں اس کی فوٹو سٹیٹ دے سکتا ہوں. غنیت الطالبین کراچی سے شائع کی, اور شائع جس ادارے نے کی اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے مکتبہ سعودیہ حدیث منزل کراچی نمبر 1. یہ ایڈریس لکھا ہوا ہے مکتبہ سعودیہ, نام دیکھیں مکتبے کا, مکتبہ سعودیہ حدیث منزل کراچی نمبر 1. کہ دیکھنے والا یہ سمجھے یہ کتاب شاید سعودیہ سے چھپی ہے, اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ جس طبقے نے کتاب چھاپی ہے وہ حدیثاں نو بڑا مان دیا. حدیث منزل. اچھا اب اس میں کیا کیا ہے کہ آج تک پیران پیر کی کتاب چھپ رہی تھی اور اس میں تراویحاں لکھی تھی 20. انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا, اس میں تبدیلی کر کے لکھ دیا تراویحاں ہیں 8. یہ ہے قرآن و حدیث کے نام پہ خدمت ہو رہی. یہ ہے اصل میں جن لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے, جن لوگوں نے ان کے پاس بیٹھے نہیں ہیں, جن لوگوں نے ان کو پڑھا نہیں ہے, وہ شاید ان کے متعلق کوئی اور رائے قائم کریں. ہمارے تو جوانی کے اندر سفید آ گیا ان کو پڑھتے ہوئے. الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں کتابیں موجود ہیں. ہم نے دیکھا قرآن کے نام پہ حدیث کے نام پہ دجل کرتے کیسے کہ بھئی تیرے پاس حدیث کوئی نہیں ہے, تو کہتے یار میرا موقف ہے لیکن میرے پاس حدیث کوئی نہیں ہے. تو پھر تہجد والی حدیث کو تراویح پر فٹ کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو کہتے میرے پاس حدیث کوئی نہیں ہے, تو پیران پیر کی کتاب میں جو ہے تبدیلی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ الحمدللہ ہمارا موقف 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے, اور ہم اس پہ دلائل رکھتے ہیں اور واضح الفاظ میں دلائل رکھتے ہیں. تو پھر الٹا دیکھو چور کوتوال کو ڈانٹے کہ دیکھو جی ہم تو حدیث کو مانتے ہیں, یہ امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں. دھوکہ یہ ہے, ہر چلنے پھرنے والے آدمی کو بازو پکڑ کر کہیں گے یہ امام ابو حنیفہ کی گل مان دیا, اسی نبی کی گل مان دیا. اے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیران پیر دی غنیت الطالبین چھاپو تو اس تراویحاں 8 دی بجائے 20 دی بجائے 8 لکھ دو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے دیکھیں عقائد. تصوف, روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے, جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. عقائد و اعمال کی اصلاح فرض ہے, جس کے لیے صحیح العقیدہ جو ہے سنت کے پابند, دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طالب, مجازی بیعت شیخ طریقے سے بیعت ہونا مستحب ہے بلکہ واجب کے قریب ہے. بلکہ واجب کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ دین عطا کیا ہے. اس دین کو اس طرح اس پہ عمل کرنا جس طرح عمل کرنے کا حق ہے, اخلاص کے ساتھ عمل کرنا, یہ تصوف کی جان ہے اور یہ تصوف کی روح ہے اور یہ روحانیت کی روح ہے. اب دیکھیں آدمی نماز پڑھے اللہ کے لیے, نماز پڑھے اللہ کے لیے, یہ تصوف ہے.
زکوٰۃ دے اللہ کے لیے، یہ تصوف ہے، اور حج کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تصوف ہے۔ عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر جو ہے تزکیہ نفس سے یاد کیا گیا، اور حدیث میں اس کو لفظ احسان سے یاد کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذمہ کام تھے ان کو ذکر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو آپ کے مناسب میں سے اور قرآن کے احکام سکھاتے ہیں۔ یہ منصب ذکر کیا کہ لوگوں کا تزکیہ نفس آپ فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کے دلوں سے برے اخلاق کو نکال کر اچھے اخلاق کو داخل کرتے ہیں، یعنی بغض کو نکال کر محبت پیدا کرتے ہیں، دشمنی کو نکال کر الفت پیدا کرتے ہیں، کفر کو نکال کر ایمان پیدا کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہے آپس کی دشمنیوں کو نکال کر جو ہے بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی برے اخلاق کو نکال کر اخلاق کریمہ کو داخل کرنا اور اخلاق کریمہ کی ترغیب دینا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کا نام تصوف ہے۔ حدیث میں اس کو تصوف فرمایا گیا، قرآن میں احسان فرمایا گیا، قرآن میں اس کو تزکیہ نفس فرمایا گیا۔ حضرت جبریل آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال یہ پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، اس حدیث کو جسے جبریل کہتے ہیں، یہ عام تقریباً اکثر کتب کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر ایک آدمی نماز اس طرح پڑھے، روزہ اس طرح رکھے، حج اس طرح کرے، زکوٰۃ اس طرح دے کہ بھئی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ کے سامنے ہوں، تو بڑی توجہ کے ساتھ ہر کام کرے گا نا جی۔ فرمایا اگر یہ کیفیت نہ ہو، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، گویا یعنی فرض کر لے، اللہ کو دنیا کے اندر ہر آنکھ نہیں دے سکتی، جنت میں جنتی لوگ دیدار کریں گے، اس لیے گویا فرمایا اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو، کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو کام بھی کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر۔ یہ ہے احسان، تزکیہ اور احسان، یہ تصوف کی روح ہے۔ اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں، اسی کو صوفیت کہتے ہیں، اسی کو طریقت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے شریعت کے ظاہر کی تعلیم دی ہے، آپ نے باطن کی تعلیم بھی دی ہے۔ آپ نے باطنی اخلاق بھی لوگوں کو سکھائے ہیں، اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دن رات محنت کی ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت کے تذکرے کر کے ان کو پوری امت کے مقتدا بنا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں سے جو ہے مختلف مواقع پر مختلف بیعتیں لیتے تھے۔ ایک بیعت وہ تھی اس آدمی سے جو پہلے غیر مسلم ہوتا، وہ آتا اور کہتا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ اس سے بیعت لیتے، اس کو کہتے بیعت اسلام۔ اور بیعت اسلام میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے سابقہ کفریہ اور شرک نظریات سے جو ہے بیزاری ظاہر کی جاتی ہے، اور اسلام کے نظریات کا اقرار کیا جاتا ہے، یہ بیعت اسلام ہے۔ اور پھر جو لوگ مسلمان ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے وہ بیعت لیتے، بیعت احسان یا بیعت طریقت، بیعت تصوف، جو آج کل صوفیاء لیتے جن کے اندر پیر پھاڑ لیا، یہ وہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ اور قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا گیا، یہ کسی ملا کی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں اس بیعت کو ذکر کیا گیا، حتیٰ کہ مردوں سے کیا عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان عورتوں سے۔ قرآن پاک میں ہے نا، اگر یہ مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن ولا اولادہن، ہاں جی، ولا یقتلن اولادہن، تو یہ ساری جو ہے بیعت احسان ہے کہ عورتیں آپ کے پاس آئیں، آپ سے بیعت کریں اس بات پر کہ چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، ہاں جی، بہتان نہیں باندھیں گی، اپنی شرکاؤں کی حفاظت کریں گی، آپ کفر نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، اس بات پہ بیعت کریں تو ان سے بیعت لے لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں صحابہ سے بیعت احسان لیتے تھے، بیعت تزکیہ لیتے تھے، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون لیں گے؟ جو آپ کے وارث ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی، یا تو کہتے ہیں کہ یہ جو پیری مریدی والا سلسلہ یہ ہے ہی غلط ہے۔ اصل میں جو آج کل پیر ہمارے ہاں نکلے ہیں نا، انہوں نے یہ شریعت اور طریقت کے اندر فرق کیا ہے، شریعت اور طریقت کے اندر فرق کر کے جو ہے شریعت سے جان چھڑا لی کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مقصد کیا سمجھ لیا؟ بندے پھنساؤ، انہیں دی جیباں خالی کرو، جاتے ہوئے جو ہے کیا دے کر جاؤ گے، آتے ہوئے کیا لے کر آؤ گے،
یہ سوچ جب بنا لی، وہ لوگ پیر بن گئے جو کبھی خود شریعت پر انہوں نے عمل نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، شریعت کے قریب نہیں گئے، شکل صلحاء والی نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر لوگ متنفر ہو گئے اور کہا کہ یہ کام ہی غلط ہے۔ حالانکہ یہ بندے غلط ہیں جو ایسے آئے ہیں، یہ کام غلط نہیں ہے، یہ کام تو وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کا سلسلہ آپ تک جا کے ملتا ہے۔ لیکن بات یہ کام جو ہے، یہ ان لوگوں نے جو خرابیاں ڈال دی ہیں، یہ تصوف اور طریقت کے نام پر جو ہے وہ کاروبار شروع کر لیے ہیں اور فیکٹریاں کھول لی ہیں اپنی، یہ کام غلط ہے۔ لیکن تزکیے والا، بیعت والا، یہ کام غلط نہیں ہے، یہ وہ مقدس کام ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آج لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے پیر ادھر نے کٹ لے جنہیں شریعت کے قریب نہیں جاندے، اور دوسری طرف دوسرا ٹولہ اٹھیا، انہیں تو ویسے ہی انکار کرتا بھی یہ چیز ہی کوئی نہیں، ریالٹی ایسا وہ کہتے پیری مریدی چیز ہی کوئی نہیں، تصوف چیز ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ ان کے بڑے اکثر جو ہے وہ کسی نہ کسی بزرگوں کے مرید تھے، ان کے بڑے، الحمدللہ ہمارے پاس کتابیں پڑھی ہیں، اور انہوں نے خود تصوف کے متعلق لکھا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور تصوف کے ذریعے روحانیت آتی ہے۔ کئی ان کے بزرگوں نے کئی رسالے تصوف پر لکھے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ پڑھے ہیں، وہ دکھنا چاہیے ہم دکھا سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دین کو تنگ کر رہے ہیں، اور جو ان کے بڑے کام کرتے تھے آج اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب تصوف کے نام پر کوئی آدمی اس کا انکار کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے، صحابیات سے۔ جب ایک صحابی مسلمان ہو گیا، بیعت اسلام تو رہی نہیں، بیعت علی الجہاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کا موقع نہیں ہے۔ اب کس چیز کی بیعت ہے؟ یہ بیعت علی الطاعت ہے، یہ بیعت علی الاحسان ہے، یہ بیعت جو ہے تزکیہ نفس کی ہے، یہ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں اچھا چلو آپ لیندے ہوں گے، اسی کا تو لینے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آج ہی کتاب العلم بخاری میں حدیث پڑھا رہا تھا کہ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو کام انبیاء کرتے تھے وہ علماء نے کرنے ہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دور میں جو ہے نماز خود پڑھاتے تھے۔ نماز کون پڑھاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، علماء آپ کے وارث ہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ علماء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دور میں جب جو ہے وہ موجود تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کہیں جنگ ہوتی اس کی قیادت فرماتے تھے۔ آج کون کرے گا؟ علماء کریں گے۔ اور جو بھی مذہبی معاملہ ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے معاملات میں خود جو ہے وہ قیادت فرماتے تھے۔ آج کون کرے گا؟ آج علماء کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں بیعت لیتے تھے، آج بیعت کون لے گا؟ علماء لیں گے۔ علماء جب ہیں ہی انبیاء کے وارث، تو جو کام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وارث وہی کام کریں گے نا، وراثت کا یہی معنی ہوتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ نماز تو جو ہے مولوی پڑھائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، لیکن بیعت آپ نہیں لے گا، یہ کیوں نہیں لے گا بھائی؟ یہ بیعت بھی کریں۔ اس لیے آپ بیعت ہوں کسی کے، کسی اللہ والے کے جس پہ آپ کو اعتماد ہے، کسی کاروباری آدمی کے ہاں بیعت نہ ہو، اور جب خالی کرنے والا جس خود شریعت کے مطابق چلتا نہیں ہے تو وہ کیسے چلائے گا؟ یہ جو ہے نا اسے مرشد کا معنی ہوتا ہے راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، اور جدی خود ہی جدی اپنی راہ صحیح نہیں ہے وہ کسی کی بھی کھاؤ، یا خود آپ اٹھے رستے پہ وہ کسی کو کیا رستہ دکھائے گا؟ اس لیے انتخاب اس کا کریں جو شریعت کے تقاضے کے مطابق چلتا ہو۔ مسافر اور مریض کی نماز۔ جو شخص اپنی بستی یا شہر سے دور کم از کم 48 میل یا 77 کلومیٹر چلنے کی نیت سے سفر شروع کرے اسے شرعی سفر کہتے ہیں۔ سفر میں مسافت کا اعتبار ہے کتنی دور کا سفر ہے، وقت اور صورت کا نہیں، خواہ ہوائی جہاز وغیرہ سے کتنی ہی جلدی اور آرام سے سفر ہو جائے۔ مسافر جب اپنی بستی یا شہر کی آبادی کی آخری حدود سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے، اور جب تک سفر کرتا رہے درمیان میں کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنی بستی یا شہر میں لوٹ نہ آئے تب تک قصر نماز پڑھتا رہے گا۔ کہتے ہیں اگر کسی جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو وہ مقیم بن جائے گا، مسافر نہ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی جگہ قیام کے بارے میں شک ہے کتنے دن ٹھہرے گا تب بھی وہ مسافر ہی شمار ہوگا، خواہ 15 دن سے زیادہ ہی قیام کیوں نہ ہو جائے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتوں والی فرض نماز میں 2 رکعتیں پڑھے گا، اگر مقیم امام ہے جماعت سے پڑھے تو یہ بھی پوری نماز پڑھے، اور سنتوں کا حکم یہ کہ سنت سہولت ہو تو پڑھنے کی کوشش کرے، بلا وجہ ترک نہ کرے، اور فجر کی سنتوں کا زیادہ اہتمام کرے۔ یعنی مسافر کی نماز ہے۔ سفر کی حالت میں قصر نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ سفر سے مراد کون سا سفر ہے؟ جو سفر شرعی ہو۔ سفر شرعی کہتے ہیں وہ سفر کہ جو کم از کم 48 میل ہو،
इतना लंबा हो, ये आज का किलोमीटर के एतबार से 77 किलोमीटर के करीब हो। अब जब इतने किलोमीटर सफर के इरादे से आदमी अपने शहर की आबादी से बाहर निकल जाएगा, जिस नमाज का वक्त भी आएगा ये कसर पड़ेगा। जिस नमाज का वक्त भी आएगा, अपने शहर की आबादी से निकलकर जो भी नमाज आए तो उसको क्या करनी है, क्या करना है, कसर पढ़नी है। अच्छा, अब कब तक कसर पढ़नी है, क्या तफसील है? कहते हैं रास्ते में तो कसर पड़ेगा। अब जहां ये चला गया, सवाल ये कि इसने रहना कितने दिन है वहां? 15 दिन ठहरे या 15 दिन से कम? अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा ठहरने का इरादा है, अब वहां पहुंचते ही ये मुकीम बन जाएगा। वहां पहुंच कर जो है ये आदमी पूरी नमाज पढ़ेगा। मसलन लाहौर, यहां से लाहौर जाते हुए नमाज पढ़नी पड़ी है तो कसर पड़ेगा। वहां अगर इसका पहले इरादा कि भाई मैं 20 दिन रहूंगा, 16 दिन रहूंगा, जाते ही पूरी नमाज पढ़ेगा, रास्ते में कसर पढ़ लेगा। लेकिन जो है अगर उसका इरादा 15 दिन से कम ठहरने का है तो जितने दिन रहेगा वहां कसर नमाज पढ़ेगा। कसर नमाज का मतलब ये है 4 रकअत वाली नमाज जो है उसके 4 फर्जों की बजाय कितने बढ़ेगा, 2। और अगर जो है सुनते हैं मौकदा हो या गैर मौकदा हो, इनकी हैसियत नफल की सी हो जाती है। पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो गुनाह कोई नहीं। अगर पढ़ेंगे तो फिर ये पूरी पढ़ेंगे, इसमें सुनते के अंदर कसर नहीं होती। हाल बत्ता मौका हो तो पढ़ लेनी चाहिए, जैसे खाली नहीं है। लेकिन खास तौर पर फजर की जो सुनते हैं, चूंकि इनकी ताकीद ज्यादा है, इनको सफर में भी ना छोड़ना चाहिए। बात समझ में आ गई जी? आगे मरीज, कहते हैं मरीज को पानी से वजू करने में नुकसान है। बीमार की नमाज, बीमार मरीज को पानी से वजू करने में नुकसान है तो तयम्मुम करता रहे, लेकिन नमाज ना छोड़े। और क़याम न कर सकता हो तो बैठ जाए, अगर बैठ भी ना सके तो लेट कर पढ़ ले। और सजदा का इशारा रुकू से जरा झुकाकर किया करे। रुख किबला की तरफ करने की 2 सूरतें हो सकती हैं कि करवट किबला रुख हो या टांगे किबला रुख करके सर को तकिया वगैरह से ऊंचा कर दें। ये जब आदमी बहुत बीमार हो गया, अब उठ भी नहीं सकता, लेटे हुए नमाज पढ़नी है, अब 2 सूरतें, या तो करवट किबला की जानब करवा दो या पाँव किबला की जानब करवा दो। हाँ जी, तो मजबूरी है। तो जब तक खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत है, खड़े होकर पढ़नी चाहिए। आजकल ये रिवाज हो गया कि माशाल्लाह चौधरी साहबान है मस्जिद के अंदर खास तौर पर विराट दिखाते हैं कि अच्छे बड़े लोग सारा दिन फिरते रहते हैं मस्जिद के अंदर, जो कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं। अगर एक आदमी को खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत है, जानबूझकर बैठकर नमाज पढ़ेगा, नमाज नहीं होगी। ये शहर में बहुत रिवाज हो गया, शहर में जाओ तो कुर्सियां ही कुर्सियां मस्जिद पे हैं। मेरा ख्याल है कि अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला कि मस्जिद सारी कुर्सियां ही होनी है, कुर्सी के अलावा और कुछ नहीं होना। अच्छे खासे भले सेहतमंद बंदे थे, सारा दिन कारोबार कर दे अपना, सारा दिन फिरते तुरते, कोई मजबूरी नहीं, मस्जिदें 4 रकात पढ़नी पड़ेंगी, होने बीमार। ये उसका अल्लाह का मामला है। अगर वो जानता है कि वो सेहतमंद है, खड़ा होकर पढ़ सकता है और फिर जानबूझ के बैठ के पढ़ता है, उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, जो मजबूर है तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़ ले, उसको इजाजत है। अच्छा, एक कुर्सी ये निकली है, ये देखना जरा, ये कुर्सी, एक आदमी बीमार है, खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ ले। लेकिन जब ये बैठ के पढ़ेगा रुकू सजदा कैसे करेगा? आज यदि स्लेटें वो लगी इतने, बिल्कुल नहीं, रुकू सजदा इस पे नहीं करेगा। उलमाए किराम का मुस्तकिल इस पे फतवा है, ये पता नहीं किसने बना दी कुर्सियां। तो रुकू सजदा इशारे से करेगा, रुकू भी इसके ऊपर करे, सजदा इसके ऊपर करे, बिल्कुल जायज नहीं है। क्योंकि फुकाहा किराम ने मुस्तकिल मसला लिखा है, जो आदमी अगर देखो ये सजदा कर सकते हैं या नहीं कर सकता। अगर सजदा कर सकते हैं तो फिर सजदा पूरा करे, नहीं कर सकता इशारे से कर ले। ये तीसरी सूरत निकल आई है कि अपना सरिया नीचे लगाकर जमीन को ऊपर उठा दिया, जमीन तो नहीं उठी ना, सरिया खुद ऊपर उठ गया ना, किसी चीज को ऊपर उठाकर सजदा करना ये जायज नहीं है। 2 सूरतें हैं, सजदा कर सकता है या नहीं कर सकता। कर सकता है तो जमीन पे करे, नहीं कर सकता इशारे से कर ले। इस तरह जो है सजदा करना जो है ये जायज नहीं है। ये कुर्सियां जो निकलेगी सही नहीं, सिंपल कुर्सी आदमी उस पर नमाज पढ़े, अगर कुछ सजदा नहीं कर सकता तो रुकू का इशारा जो है हल्का सा झुककर जो है रुकू कर ले, और उससे ज्यादा झुककर थोड़ा सा जो है वो सजदा कर ले, वो सजदा हो गया। लेकिन ये जो अपना तरस चल रहा ना सजदा करने का, ये ठीक नहीं है। ये बकायदा बड़े बड़े दारुल-इफ्ताओं से बतावा शाया हो गया। ये कुर्सी जो है जिसके आगे ये स्लेट सी लगी है सजदा करने के लिए, ये तो ये कर सही नहीं सजदे। मसनून दुआ जी, ये मुलाकात के वक्त की दुआ है जो हर आदमी जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, इस क्या माना? सलामती हो तुझ पर, हाँ जी, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकत हो। किस कदर बेहतरीन दुआ। जब दूसरे मुसलमान से मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सुन्नत है। आजकल की काम चल गया,
ہاں جی اج کل چل پیا ساڈے پنجابی خط بلان گے کی حال ہے سلام نہیں کرنا ٹھیک ہے کی حال ہے سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنے لوگ الفاظ پھر بتائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ہو جنت اللہ دوزخ حرام وہ نال ہو جتنی شریعت نے بتا دیا اتنی کرو اگے گاں اور اگے حرام حلال نہ کرو بس اتنا ہی بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس سے کچھ نہیں ہے جتنا شریعت بتا دے اسی پہ راضی رہنا چاہیے اب جو ہے فون پہ فون کیا آپ نے اٹھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ جو کام چل پڑا ہیلو کا تو ہیلو کی جگہ پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے ملاقات ہو جب تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جاتے ہوئے دعا دو مہمان جا رہا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملو اس کو اے نہیں اللہ حافظ خدا حافظ یہ آج کل یہ نا نکلا اللہ تو حافظ دعائیں دینی چاہیے لیکن اس سے سلام والی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوتی سلام اپنی جگہ کرو خدا حافظ اللہ حافظ اپنی جگہ پہ کرو بات سمجھ آئی ہوں جا ہور نال نکلے پتہ نہیں لوگ پتہ نہیں ہندوانی فلماں دیکھ دیا ڈرامے دیکھ دیا کی دیکھ دیا ہوں کئی بندے مل اللہ استغفر اللہ خود دیکھا لوگوں مسلمانوں جب ملنے کہہ گے نمستے پتہ نہیں کی چیز ہے نمستے کی چیز ہے مسلمان تو نہیں کرتے مسلمانوں کا سلام نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں کیا ہندو نے جو ہے وہ ہمارے ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا آج اکثر مذہبی رساں سسواں ساڈے پائی نے تیجا 40واں ساتا ختم شریف یہ ساری ہندوؤں دیکھ کے شروع ہوئی ہیں سارا ہندوستان جڑا ساڈے قریب ہے ساڈے بال بنیا ہوا یہ مذہبی رسومات جو ہے یہ ساری جو ہے نا وہ ہمارے گھروں کے اندر گھس آتی ہیں آج کل تو گھسانے کے لیے کتنا بہترین ذریعہ انہوں نے نکال لیا ٹی وی چینل جو ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے لباس جو ہے ان ویسے ہمیں انڈیا نے بڑی نفرت ہے انڈیا سارا دشمن ہے لیکن فلم انڈیا ہی دیکھنے انڈیا نے بڑی نفرت ہے لیکن جتنا کے بڑھیا کپڑے ہوتے نہیں پاؤنے جتنے انڈیا کے بڑھیا نے کپڑے ٹی وی پایا ہوں کیسی دشمنی ہے اس دشمنی کی سمجھ نہیں آتی اللہ